نہر پیناما اور نہر سوئز انسانی تاریخ کی بنائی ہوئی دو ایسی نہریں ہیں جو کسی عجوبے سے کم نہیں۔ سمندر کے راستے گزرنے والے بڑے بڑے بحری جہاز ان دونوں نہروں کی وجہ سے نہ صرف وقت کی بچت کر پاتے ہیں بلکہ اپنے ملینز آف ڈالرز بھی بچا پاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں تہ نہروں کی تعمیر سے مصر اور پیناما دونوں ہی کی تقدیر بھی بدل گئی، کیونکہ یہاں سے گزرنے والے بحری جہاز ان کو لاکھوں ڈالرز روزانہ ادا کرتے ہیں، جن سے ان دونوں ممالک کی معیشت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ لیکن ان دونوں نہروں کی تعمیر ایک طلسم ہوش ربا سے کم نہیں۔ دو سمندروں کو کھود کر اور ایک نیا بحری راستہ تعمیر کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ ان دونوں نہروں کی تعمیر میں پیسہ اور انسانی جان دونوں ہی کام آئیں۔ آئیے آج آپ کو ان کے بارے میں مختصر بتاتے ہیں۔ نہر سوئز۔ مصر کی ایک سمندری گزرگاہ ہے جو بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین کو ریڈ سی یعنی بحیرہ قلزم سے ملاتی ہے۔ بحیرہ روم کے ایک کنارے پر پورٹ سعید اور بحیرہ قلزم کے کنارے پر سوئز کا شہر موجود ہے۔ یہ نہر 163 کلومیٹر طویل اور کم از کم 300 میٹر چوڑی ہے۔ اسی نہر کی بدولت بحری جہاز افریقہ کے گرد چکر لگائے بغیر یورپ اور ایشیا کے درمیان آمد و رفت کر سکتے ہیں۔ 1869 میں نہر کی تعمیر سے قبل اس علاقے سے بحری جہاز ایک جانب سامان اتارتے تھے اور بحیرہ قلزم تک بذریعہ سڑک لے جایا جاتا تھا۔ 1869 میں اس نہر کے کھل جانے سے انگلینڈ سے ہندوستان کا بحری فاصلہ نہ صرف 4000 میل کم ہو گیا بلکہ مونسون پر انحصار بھی کم ہو گیا۔ پہلے اس نہر پر برطانیہ، امریکہ اور فرانس کا قبضہ تھا، مگر جمال عبد الناصر نے اس نہر کو قومی ملکیت میں لے لیا، جس پر برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل نے مصر سے جنگ چھیڑ دی۔ اب کچھ مختصر تعارف نہر پاناما کا۔ پیناما کینال جسے ہسپانوی یا اسپینش زبان میں کینال ڈی پیناما کہا جاتا ہے، وسطی امریکہ کے ملک پیناما میں واقع ایک بحری نہر ہے جس کے ذریعے بحری جہاز بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشین اور بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین کے درمیان سفر کر سکتے ہیں۔ اس منصوبے کی تیاری انجینئرنگ کے منصوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا اور مشکل ترین منصوبہ تھا۔ اس نہر کی تعمیر سے علاقے میں جہاز رانی پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوئے، کیونکہ اس سے قبل بحری جہاز بر اعظم جنوبی امریکہ کے گرد چکر لگا کر کیپ ہارن سے بحر الکاہل میں داخل ہوتے تھے۔ اس طرح نیو یارک سے سین فرانسسکو کے درمیان بحری فاصلہ 9500 کلومیٹر یا تقریباً 6000 میل لمبا ہو جاتا، جو کیپ ہارن کے گرد چکر لگانے پر 14000 میل تھا۔ 1907 میں پیناما کی جگہ پر ایک نہر کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ نہر پیناما کا منصوبہ 16ویں صدی میں سامنے آیا، تاہم اس پر تعمیر کا آغاز فرانس کی زیر قیادت 1880 میں شروع ہوا۔ اس کوشش کی ناکامی کے بعد اس منصوبے پر امریکہ نے کام مکمل کیا اور 1914 میں اس نہر کو کھول دیا گیا۔ 77 کلومیٹر طویل اس نہر کی تعمیر میں کئی مسائل آڑے آئے، جن میں ملیریا اور یرقان کی وبا اور زمینی تودے گرنا شامل ہیں۔ اس نہر کی تعمیر کے دوران اندازاً 27500 مزدور ہلاک ہوئے، جس میں 1881 سے 1889 تک جاری رہنے والا ناکام فرانسیسی منصوبہ بھی شامل تھا، جس میں 22,000 کے قریب مزدور ہلاک ہوئے۔ تمام تر حفاظتی اقدامات کے باوجود 1904 سے 1914 تک جاری رہنے والے امریکی منصوبے کے دوران بھی 5609 کارکن ہلاک ہوئے۔ اس طرح نہر کی تعمیر کے دوران ہلاک ہونے والے کارکنوں کی تعداد 27500 کے قریب ہو گئی۔ آج نہر پیناما دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں سے ایک ہے، جہاں سے ہر سال 14000 سے زائد بحری جہاز گزرتے ہیں، جن پر 203 ملین ٹن سے زیادہ سامان لدا ہوتا ہے۔ 2002 تک اس نہر میں 8 لاکھ جہاز گزر چکے تھے۔ اس نہر سے گزرنے میں جہازوں کو تقریباً 9 گھنٹے لگتے ہیں۔
2005 میں اس نہر سے 278.8 ملین ٹن سامان سے لدے 14,011 بحری جہاز گزرے، یعنی تقریباً 40 بحری جہاز اس راستے سے روزانہ گزرتے ہیں۔ اس نہر کے قریب جھیل گیٹوین ہے۔ کیونکہ جھیل گیٹوین سطح سمندر سے بلند ہے، اس لیے اس جھیل کے دونوں جانب دروازے نصب کیے گئے ہیں، جن میں پانی کو کم یا زیادہ کر کے بحری جہاز کو جھیل کی سطح پر لایا جاتا ہے۔ اس طرح جہاز جھیل عبور کر کے دوبارہ نہر اور بعد ازاں سمندر میں پہنچ جاتے ہیں۔ سوئز اور پیناما دونوں ہی سمندری کینالز ہیں، لیکن ان دونوں کینالز کو تعمیر کرنے میں بہت سے چیلنجز درپیش تھے۔ چلیے ان دونوں کینالز کی انجینئرنگ چیلنجز کو کمپیئر کرتے ہیں۔ سوئز کینال۔ سوئز کینال مصر میں ہے اور یہ کینال بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کو جوڑتی ہے۔ اس کینال کی تکمیل 1869 میں ہوئی۔ اس کینال کو بنانے میں زمین کی حالت آسان تھی، کیونکہ یہاں کا موسم سہولت سے گزرتا تھا۔ سوئز کینال کے بنانے میں کم پتھر اور مٹی نکالی گئی، اس لیے کنسٹرکشن پروسیس آسان تھی۔ سوئز کینال کی تعمیر کے دوران زیادہ پانی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہاں پہلے سے ہی پانی تھا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں پیناما کینال کی۔ پیناما کینال تعمیر کرنا ایک مشکل اور موت کو دعوت دینے کے مترادف منصوبہ تھا۔ یہ ایک 13 کلومیٹر لمبا کٹ تھا، جو کینال کے راستے میں سب سے اونچی زمین سے گزرتا تھا۔ اس میں 76 ملین کیوبک میٹر پتھر نکالا گیا۔ پیناما کے جنگل میں بارشوں کی وجہ سے زمین میں گراوٹ ہوتی تھی۔ بارش کے موسم میں چارجز ندی، جو پہلے ہی سے بہت زیادہ پانی لے لیتی تھی، تیز رفتار سے بہنے لگتی تھی اور کام کرنے والوں کو ڈبو دیتی تھی۔ پیناما کے جنگل میں ڈینگی اور ملیریا مچھر بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے۔ ان مچھروں سے ہونے والی بیماریوں نے کام کرنے والے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ منصوبے میں شامل مزدوروں کو 18 ٹن کے پتھروں سے بھی بچنا پڑتا۔ ان پتھروں کے گرنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ سوئز کینال کی تشکیل پیناما کینال سے آسان تھی، لیکن پیناما کینال کے چیلنجز زیادہ تھے۔ لیکن پیناما کینال کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ آج بھی ماڈرن انجینئرنگ کا مارول ہے۔